السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مکرم نصیر حبیب کے ساتھ تھوڑے سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ ہم مسجد بشارت میں ہیں، قرطبہ اسپین میں۔ السلام علیکم نصیر حبیب صاحب، آپ کا کیا وعلیکم حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج نصیر صاحب، آج 10 ستمبر ہے، جی، تو ہمیں پتہ ہے کہ آج اس دن پہ 82 1982 میں ہاں جی، اس مسجد کا افتتاح ہوا۔ جی تو جی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس مسجد کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں۔ جی ایکچولی میں یہ بتاؤں گا کہ جو مسلم اقتدار یہاں قائم ہوا اور 800 سال تک مسلم اقتدار یہاں رہا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا زوال آ گیا اور 1492 میں انہیں یہاں سے چھوڑنا پڑا، لیو کرنا پڑا، اور اس کے بہت عرصے بعد دوبارہ ایک اس کے دوبارہ اسلامی انقلاب کا ایک ہم نے بنیاد رکھی ہے تبلیغ کے ذریعے۔ تو یہ اس کا ہے، اور ایک بہت بڑا گیپ ایک آ گیا ہے، اور ہم دوبارہ اس کو دیکھیں۔ جب یہ اسلامی انقلاب آیا تھا، اور اکثر مغربی مورخین یہ سمجھتے تھے کہ عربوں میں جو تھی نا وہ پریکٹس کر چکے تھے آپس کی لڑائیوں میں، جنگوں کی، اور ان کی کلائیوں میں ایک لچک ہوتی ہے، تو لچک کی وجہ سے ان کی تلوار چلاتے تھے، اور اس وجہ سے وہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فانی فی اللہ کی اندھیری رات کی دعائیں تھیں، جنہوں نے 30 سال کے عرصے میں ان کی قوت قدسی کی وجہ سے ایسا انقلاب آیا کہ 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور یہ 30 سال کے اندر، 30 32 سال کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ زوال میں چلے گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم نے یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ 850 میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ چند نوجوانوں نے ایک پادری سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ، اور تم کیا؟ وہ پہلے جھجکتا رہا، وہ اس نے جواب، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تم جو بھی کہو گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس نے کہا نہیں، میں حضرت عیسیٰ کو افضل سمجھتا ہوں، اور میں تو پہلے تو مسلمانوں نے یہ کچھ نہیں کہا۔ 2 3 دن بعد، کچھ چند روز کے بعد انہوں نے دیکھا، اس کا کیس عدالت میں لے گئے، اور اس کو انہوں نے سزا دلوا دی، اور یہی نہ، اور پھر پکڑنے لگے ایسے ہی سوال پوچھ کے، اور وہی سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ سلسلہ 950 سال، سن 950 تک جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں وہ مسلم، اور یہ مسلمانوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے، ان کے مقام سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے۔ اگر دنیا ان کی وہ مقام کو شناخت کر لے تو دنیا جو ہے وہ بچ جائے گی، اور دنیا جو ہے وہ ان کے ابیت کے حصار میں داخل ہو تو جائے یہ گی۔ ہے زوال کے جی اسباب، جی اور آپ نے ایک آیت بھی جی جی سنائی، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا مطلب اگر ہے؟ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تیری، ان کو کہہ دو تیری پیروی کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اگر لوگوں کو بتا دیں کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں۔ تو یہی تھی وجہ زوال جی کا، یہاں اسلامی جی زوال جی کا۔ تو اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا یہی سلوشن ہے ہے؟ کہ جب یہ ہندوستان میں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا، راج پال نامی ایک شخص نے کتاب لکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمارا یہ فرض ہے، باقی سارے کام انہوں نے کیے، یہ ہے کہ دنیا کو سیرت سے آگاہ کریں۔ چنانچہ اس کے تحت ایک سلسلے شروع ہو گئے، اور 1927 میں ایک موقع پہ پوری دنیا میں سیرت کے جو ہیں اجلاس منعقد ہوئے، اور پوری دنیا میں فضائیں جو تھی وہ درود سے معطر ہو گئیں، اور ہر طرف جو ہے وہ لوگ درود بھیج رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مقام مسلم بھی آئے، انہوں نے بھی تقریریں کی، انہوں نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو یہ مسئلے کا حل ہے کہ ہم دنیا کو وہ آگاہ کریں، اسی کے لیے ہم نے یہاں بنیاد جماعت احمدیہ نے رکھی ہے، ہمارا یہی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتا دیا تھا، اسلام ایسا مذہب ہے، اس کو تلوار کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اس کے میرٹس دنیا کو بتا دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا کو بتا دیں گے، اور عشق محمد عربی سے، صدق محمد عربی سے یہ سارے مسئلے جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہماری تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ہمیں جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا
تو آگ جل رہی تھی، تو ایک چھوٹے سے پرندے نے اپنی چونچ میں چھوٹا سا قطرہ لیا پانی کا اور آگ پہ گرا دیا، جو اس کو کر سکتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور آگ جو ہے وہ بجھ گئی۔ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں تبلیغ کے ذریعے، ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ اسلامی دنیا میں بھی بہت زیادہ انتشار ہے اور ورلڈ لیول پہ بھی بہت زیادہ انتشار ہے، اور اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں، اور ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کرے دنیا جو ہے عافیت کے اثار میں داخل ہو جائے، اور آمین علیہ السلام اور دنیا جو فضائیں ہیں دروس سے معطر ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا شناخت کر لے اور عافیت کے اثار میں داخل ہو جائے۔ جزاکم اللہ جزاک جزاکم اللہ اللہ خیر۔ آمین